السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم اپنا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں اردو کا 9th کا، جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اخلاق حسنہ۔ تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہمیں کون سی چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی ہیں۔ تو ہمارے ایم سی کیوز اس میں سے آ سکتے ہیں، جو گرامر کا حصہ آ سکتا ہے اس میں جو موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے ہمارے پاس پیراگراف آ سکتا ہے، جس میں سے سوال و جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ پیراگراف آئے گا جس میں سے تشریح کی جا سکتی ہے یا اس سبق کا خلاصہ۔ تو ہر حوالے سے ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو اگر ہم اس کو اس نیت سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوال و جواب یا ایم سی کیوز کلیئر کرتا ہے، تو اس طرح سے ہماری تیاری بہت اچھے سے ہو سکتی ہے۔ تو اخلاق حسنہ، خوبصورت اخلاق، بہترین اخلاق۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد ہمارے عبادات کیا ہیں، ان کے بعد ہم جو تیسری چیز دیکھتے ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کس طرح سے کی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی زندگی کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عقائد عبادات کے بعد کس چیز کو درجہ دیا گیا ہے، تو وہ اخلاق کو دیا گیا ہے۔ اور وہ اخلاق کن کے لیے ہیں؟ وہ انسانوں کے لیے ہیں، وہ بندوں کے حقوق ہیں کہ جو بندوں کو دوسروں بندوں پر فضیلت بھی دلواتے ہیں، اور انسان کو مقام جو ہے وہ اس کو گراتے بھی ہیں۔ اگر اچھے اخلاق ہیں تو انسان کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے، اور اخلاق اچھے نہیں ہیں تو انسان کا مقام و مرتبہ بھی بلند نہیں ہو سکتا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوب بھی انجام دینا اخلاق، کہ انسان کیسے اس کو اچھے سے انجام دے سکتا ہے، کون سی چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے مختصر سوالات بھی بنتے جا رہے ہیں کہ عقائد اور عبادات کے بعد تیسرا باب کون سا ہے؟ اخلاق کا ہے۔ اخلاق کیسے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو تعلق بن جاتا ہے، جو خوب بحسن خوبی اس کو انجام دے دیتا ہے، اچھا تعلق بنا لیتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار اور دوست احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے حیوانات تک اس کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہی دیکھیں، چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اب ہم یہی کالا باغ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں پنجاب سے آیا ہوں، باقی بھی اسی طرح سے محترم ٹیچرز مختلف جگہوں سے آئے ہیں، ہمارا اور آپ کا ایک تعلق بنا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اگر کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی کسی جگہ سے آیا بیٹھا ہوگا، کوئی کسی جگہ سے آیا بیٹھا ہوگا، مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور ایک درمیان میں تعلق بنتا ہے۔ تو وہ تعلق جو انسان کا زیادہ پروان چڑھتا ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہے اس سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس سے ہماری دوستی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے انسان کہیں پر بھی ہے، اخلاق اس کے لیے لازم آتے ہیں۔ اور انسان کا پھر جانوروں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے۔ ہم جانوروں کے ساتھ بھی مختلف پالتو جانور رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہے، تو ان کے لیے بھی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنانا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے، چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر مسلح آئے ان سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اب ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے بلکہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی اصلاح کرنے والا پیغمبر آیا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود حسن اخلاق سے کام لیا ہے، بعد میں دوسروں کو سبق دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے: میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود حسن اخلاق سے کام لیا، جس کی بدولت وہ پوری جو مسلم قوم ہے ان کے دلوں میں بھی گھر کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ قیامت کے وقت تک کے لیے ختم نبیین بن گئے ہیں۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی، اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں: اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے، مطلب جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ اسی طرح قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید نے جا بجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اسلامی اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو مانگتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا: اور اے میرے خدا، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو مطلب کہ اللہ کی ذات سے دعا مانگی ہے تو اخلاق کے لیے مانگی ہے۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے ہم عام انسانوں میں درجے اور رتبے کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا، ترجمہ: تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا بتایا ہے کہ سب سے اچھا بہتر کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترجمہ: قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اگر اچھے اخلاق والا ہے تو روزہ دار جیسا اور نمازی جیسا درجہ لے جاتا ہے۔ ایک آدمی جو کہ صرف نمازیں پڑھتا ہو لیکن اچھا اخلاق نہ ہو تو اس کا کوئی مقام و مرتبہ وہ نہیں پا سکتا، لیکن ایک آدمی اگر اس کا حسن خلق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلقات سے پیش آتا ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس بشارت نے، اس خوشخبری نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو اللہ کے بندوں میں جو اللہ کو پیارا ہے وہ بھی حسن اخلاق والا پیارا ہے۔ ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں، جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی گویا اسی قدر اس ایمان کے منشا میں زیادتی و کمی ہوگی۔ یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن ہے، جس کی چمک دمک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاعوں سے کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ایک حیا ہے۔ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ جس میں یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا: حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جو بات حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، کہ اگر حق بات پر بھی ہے اور پھر بھی جھگڑا نہیں کرتا،
یا مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا، کہ اگر وہ مزاحمت کرنے پر بھی جھوٹ نہیں بولتا مطلب تو اس کا ایمان سچا ہے، اور یقین کرنا کہ جو کچھ ہے یہ مٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا کرنا، مطلب سلام کرنا۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور اخلاق کی جواں مردی دکھانا۔ مطلب یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، وہ اخلاق جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، اور جو نہ دوسرے سے الفت کرتا اور نہ اس سے کوئی الفت کرتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ مومن نہ تو کسی پر تان کرتا ہے، نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے، اور نہ گالی دیتا ہے، اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جو ایمان کی اور مسلمان کی مومن کی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ مومن مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے۔ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا، جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بے ایمان منافق کی پہچان 3 ہے: بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اس کی امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ بے ایمان کی 3 نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارات پر عمل کریں۔ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ کتبہ ہے۔ اب کتبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قبر کے پر ایک تختی لگائی جاتی ہے جس پر کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں، مطلب کہ مرنے والے کے لیے بعض اوقات دعا لکھ دی جاتی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کتبہ ہے جو کہ مرنے والے کی قبر پر لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک آدمی کی کہانی اسی طرح سے بتائی گئی ہے جو کہ غریب ہے، جو ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا خریدتا ہے، جس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر پر لگائے گا، جو کہ ہم گھر کے دروازے کے ساتھ لگاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے فلاں آدمی کا گھر ہے، لیکن وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور وہی ٹکڑا جو کہ سنگ مرمر کا ہے وہ اس کی قبر پر جا کر لگتا ہے۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک ہی وضع کی بنی ہوئی سرکاری جو دفاتر ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرز پر بنائے جاتے ہیں، رنگ روغن بھی ایک جیسا کیا جاتا ہے اور ان کی بناوٹ بھی ایک ہی رکھی جاتی ہے، جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کچھ چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے۔ کیونکہ لوگ اندر آ جاتے ہیں، کمروں کے اندر چلے جاتے ہیں، دفاتر میں چلے جاتے ہیں، تو اندر گہما گہمی ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی۔ مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سہ پہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت خس و خاشاک بھا لایا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دن کے وقت، صبح کے وقت جو 10:30 بجے سے پہلے دفتر کا جو ٹائم ہوتا ہے، لوگ جہاں آنا جانا ہوتا ہے دفتروں میں جاتے ہیں، تو اس وقت وہاں پر رونق ہوتی ہے، اور پھر 4:30 بجے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پر ہوتی ہے۔ تو پہاڑوں سے جو دریا بہتا ہے اس کے راستے میں جو گھاس آتی ہے، تنکے آتے ہیں، ان سب کو وہ بہا کر لے جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ شہر سے لوگ آتے ہیں، 4000 آدمی ہیں کم و بیش، تو وہ لوگ اسی دفتروں کے طرف چلتے ہیں، تو وہاں پر ان کا آنا جانا جو ہے وہ گھاس کے تنکوں کی مانند پیش کر رہے ہیں۔ گرمی کا زمانہ، سہ پہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔
جوتے کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سے جو پاؤں ہیں وہ گرم ہو رہے تھے، اتنی گرمی تھی۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، پانی وہ چھڑکنے والی گاڑیاں، جہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں، راستے بن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پانی چھڑکاؤ کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ بیٹھ جائے، جم جائے۔ سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے، پانی گرمی کی اتنی شدت تھی کہ پانی جو ہے وہ بخارات کی صورت میں وہاں سے اڑ رہا تھا۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم۔ اب یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ شریف حسین کس درجے کا ملازم تھا؟ تو کلرک تھا اور دوم درجے کا تھا۔ معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھاٹک دروازے کو کہتے ہیں جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ اب یہ سوال ہے کہ جو شریف حسین ہے اس کے پاس کتنے پیسے موجود تھے اور یہ خلاف معمول کیوں تھا؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اب بیوی بچے نہیں تھے، اس وجہ سے اس کے پاس پیسے بچے ہوئے تھے۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھیں اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ ارادہ تھا کہ آج جو رات ہے وہ کسی جو ہوٹل ہے وہاں پر ٹھہروں گا، کیونکہ بیوی بچے گھر نہیں ہے تو کوئی فکر نہیں تھی، بس بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ نہ تھا، اثاثہ دولت مال دولت نہیں تھی کہ جس کے جانے کا ڈر ہو، جس کی رکھوالی کرنی پڑتی۔ اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں، مطلب دفتروں سے لوگ گروہ در گروہ نکلنے شروع ہو گئے، اور ان میں ٹائپسٹ۔ اب یہ مختلف جو ان کے عہدے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ کوئی ٹائپسٹ ہے، ریکارڈ کیپر ہے، ڈسپیچر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، ہیڈ کلرک ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، غرض ادنیٰ و اعلیٰ، مطلب ہر چھوٹا بڑا ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاحت بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ جو بناوٹ تھی، دکھاوی تھی، لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ الگ الگ ان کے منظر تھے، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے، کچھ خاص طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کے نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو، چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے، مطلب ان کی مختلف کیفیت بتائی گئی ہیں۔ کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی سائیکل پر ہے، کسی نے ہاتھ میں چھتری اٹھائی ہے، کسی نے منہ میں سگریٹ لگائی ہے، تو مطلب اس طرح کی مختلف جو ان کی کیفیت ہے ان کو بیان کر رہا ہے۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غلغپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے، گرہستی کہتے ہیں گھر کے کاموں کو، گھریلو کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ جیسے لے جاتے تھے ویسا لے آنا پڑتا تھا۔ بعض من چلے تانگے، سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا، جیسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے۔ گرمی کا موسم تھا تو پھر پسینہ تو آتا ہے۔ نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی کالر تک لیس، نکٹائی جو ہم ٹائی کہتے ہیں پینٹ شرٹ کے ساتھ لگائی جاتی ہے، کوٹ کی بلائی جیب میں 2-2-3 فونٹین پین یا جیسے ہم جیل پین کہہ سکتے ہیں، یا ایسے پین جن میں سیاہی ڈالی جاتی ہے، اور پینسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی،
مگر وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے. اب کیوں ہے ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ آپ لوگوں کے میں ایریا جو ہے وہاں پر ہند کو بولی جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کہا جائے کہ نہیں بھائی آپ لوگوں نے تو اسکول میں انگریزی ہی بولنی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں بول سکتے. تو آپ اسکول میں آئیں گے، آتے ہوئے جاتے ہوئے آپ کو انگریزی میں بات کرنی پڑے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. پھر آپ کوشش کرتے رہیں گے کہ انگریزی میں ہی بات کی جائے آتے جاتے بھی. تو وہ لہجے بگاڑ بگاڑ کر بات کی جا رہی ہے، کیونکہ انہیں وہاں پر دفتر میں اور زبان بولنی پڑتی تھی اور ان کی مادری زبان جو تھی وہ اور تھی. اس کی وجہ وہ طمانیت نہ تھی، اطمینان نہ تھا جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنے پر، اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے. مطلب ایک آدمی ہے جس کو انگریزی اچھی آتی ہے، وہ انگریزی میں ہی باتیں کرتا ہے، اس کے بغیر وہ بولتا تک نہیں ہے، تو وہ اس کا اطمینان ہے، تسلی ہے. ایک اگر آدمی ہے وہ اس کو کوئی اور زبان آتی ہے، عربی آتی ہے، تو وہ عربی میں ہی باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کو تسلی ہے کہ میری عربی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اب اردو والا بندہ ہے وہ اردو میں بات کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اردو صحیح بول سکتا ہے، جبکہ وہ دوسری زبان صحیح نہیں بول سکتا، تو اس کو وہ طمانینت ہے، اطمینان ہے. تو اس لیے وہ یہ نہیں اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ان کی مجبوری تھی کیونکہ دفتر میں انہیں وہی زبان بولنا پڑتی تھی. بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا اور وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے. تو مطلب کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی زبان ایسے ہی رہے. ان کے لڑکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے اور نہ تجربہ کار بھی، جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں. مسیں نہیں بھیگی تھیں، ان کے جو داڑھی کے تھے، مونچھوں کے بال تھے، وہ نہیں آئے تھے. اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے. ایسے بھی تھے کہ 3 مہینے نہیں ہوئے تھے اسکول سے نکلے ہوئے. اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی، جہاں دیدہ گھاگ، ایسے بوڑھے لوگ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، مطلب زیادہ عمر کے لوگ جن کی ناک پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا. اینک زیادہ متواتر پہننے سے نشان پڑ جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اینک کے نشان پڑ گئے ہیں، اور ایسے بچے بھی ہیں جن کی ابھی تک داڑھی مونچھوں کے بال بھی نہیں ہے، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے. بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خمسہ آ گیا تھا، مطلب جو کہ جھک کر کام کرتے ہیں ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور کند استروں سے جو کہ تیز استرے نہیں ہوتے، تو ان استروں سے متواتر داڑھی موڑتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی. مطلب کہ وہ تیز استرے نہیں ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے بال جو تھے وہ گھنے ہو جاتے ہیں. جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی، وہی بار بار جو پرانے استرے ہوتے تھے استعمال کرنے سے منہ پر دانے نکل آتے تھے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھنسی چھوٹے دانے نکل آئے ہیں. پیدل چلنے والوں میں بتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے. ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالاں نظر آتا تھا، یا تو افسروں کی وجہ سے ناراض، یا جو ان کے ماتحت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نالائق ہے، ان کو تو آتا کچھ نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے. ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دے کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا. تیزی سے سوار ہوتا ہے، تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا. شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی. اکنی ایک آنا جو ہے وہ نکال کر کوچوان کو دیا، کوچوان تانگا چلانے والے کو. یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ شریف حسین نے کتنا کرایہ کوچوان کو دیا تھا، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اکنی. اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے ارد گرد آس پاس ہر روز شام کو کونا فروشوں، پرانے بیچنے والوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں. مطلب ہم سستا مال کے طور پر کونا فروشوں کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے لنڈا بازار کہا جاتا ہے. اور میلہ سا لگا کرتا تھا، دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے. ہر طرح کے، ہر قسم کے لوگ بھی ملتے ہیں، ہر طرح کی چیز بھی ملتی ہے. اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بے جائے خود ایک پرلطف تماشا تھا.
مطلب اگر آپ نے خود کچھ بھی نہیں لینا، صرف بازار سے جائیں تو وہاں پر آپ کو مختلف تماشے نظر آئیں گے، کیونکہ لوگوں کے وہاں پر وہ چیزوں پر خرید و فروخت پر بحث چل رہی ہوتی ہے۔ دکاندار کا خیال ہوتا ہے کہ زیادہ پیسے ملے، اور خریدار کا ہوتا ہے کہ اس کو کم پیسوں پر وہ چیز خریدے گا۔ تو شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سناسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والوں، سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جم گھٹوں کے پاس ایک ایک دو دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا مطلب سیر کرتا، انجوائے کرتا، لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں، ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف، برتن اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکٹھے، گراموفون کے کل پرزے، جرائی کے آلات، ستار، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لم ڈھینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ، یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ وہاں پر موجود تھیں۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری دروازے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر 12 دروازے ہوں سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ اور عرض 1 فٹ، لمبائی اور چوڑائی بتائی گئی ہے۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، کیا ریٹ، قیمت کیا بتاتا ہے، قیمت دریافت کی، قیمت پوچھ لی۔ 3 روپے، جو کباڑی ہے اس نے کہا یہ 3 روپے کا ہے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اس سے اس کی ضرورت ہی کیا تھی، اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ اب وہ کیونکہ اس نے خریدنا تو تھا نہیں، وہ یہ سمجھے کہ صرف وہ مزہ لینے لگا تھا کہ اس کے لیے کباڑی کہتا کیا ہے۔ کیوں حضرت چل دیے، آپ بتائیے کیا دیجیے گا، آپ بتائیں آپ کتنے پیسے دیں گے۔ وہ رک گیا، اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اسے کو ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ بازار جاتے ہیں، آپ نے سودا سلف لینا ہے، چینی لینی ہے، پتی لینی ہے، اور میڈیکل سٹور والے سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی یہ شربت کتنے کا ہے، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں، تو جو کہ چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو چینی کی ضرورت ہے اور آپ نے دیکھ کوئی سیرپ لیا اور آپ اس کو پوچھنے لگ گئے ہیں، تو وہاں پر یہی ایسا ہی منظر تھا، اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا اس قدر کم بتاؤں کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے خریدنا تو ہے نہیں ہے، اس نے 3 مانگے ہیں تو اتنے پیسے بتاتا ہوں کہ جس پر کباڑی دے گا ہی نہیں تو میری جان چھوٹ جائے گی، اور اسے یہ نہیں لگے گا کہ یہ مزے لینے کے لیے پوچھ رہا ہے یا بس اس کا دل کیا پوچھ لیا، اس کو ضرورت تھی لیکن اس نے کم قیمت بتائی ہے، ایسی کم قیمت بتاؤں گا۔ کم از کم وہ اپنے دل میں تو یہ نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو کنگلا بولا جاتا ہے، جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے، یہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، غائب ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت نہ دی۔ اجی سنیے تو کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں، اچھا لے جائیے، 1.25 روپیہ دے دو بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی میں نے 1.25 بھی نہیں دینا، آپ نے دینا ہے تو 1 روپے میں ہی دو۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، اب اس کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے 16 آنے کیوں کہے ہیں، میں نے تو 12 آنے کہتا، مطلب 1 روپے میں سے 75 پیسہ، اور اگر 100 روپے کہا جائے کہ 100 روپے کی چیز کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو 75 روپے کہنے چاہیے تھے۔ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا، بالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے۔ اس نے اب توجہ سے دیکھا ہے کہ کہیں چھوٹا موٹا نقص آ جائے، کہیں سے یہ خراب آ جائے تو میں کہوں گا نہیں بھائی میں نے تو نہیں لینا، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، اس پر کوئی عیب اسے نظر نہ آیا۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ کباڑی نے سستا کیوں دے دیا، اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، اب دیکھیں کہ وہ اس نے ٹکڑا لیا ہے تو وہ اپنے گھر چلا گیا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ تو تھا کہ رات کو میں ہوٹل پر گزاروں گا۔
تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف، ایک خرچ، ایک استعمال اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب اللہ کی ذات سے امید لگائے ہوئے ہے، ہمیں لگانی بھی چاہیے۔ کیا جب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، تو امید اچھی کی رکھنی چاہیے۔ وہ امید کرتا ہے کہ اللہ کرے میرا ایسا ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی سے، پھر اس ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے کھدوا کر دروازے کے باہر نصب کر دیں۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی تھی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، یا اب اس سے محسوس ہونے لگا گویا وہ اس ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ اب کیونکہ اس کے ذہن میں خیال آیا ہے گھر بناؤں گا، الگ سے ہوگا، وہاں پر لگا دوں گا۔ پہلے وہ پریشان تھا کہ میں نے خریدا کیوں ہے، اب کہتا ہے کہ اگر نہ خریدتا تو پھر مجھ سے بہت بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی صحیح لاحاصل کوشش کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا ہو پڑ گیا اور مزاج میں سکون آتا چلا گیا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئندہ خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام خدا دے کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں یہ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا، موٹے حروف میں دیکھا تھا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اپنے اسے لپیٹ کر دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ اور راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا تو چلتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں اور اس پر لگانا چاہتا ہوں۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بلائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے، کیونکہ وہ تو بالائی منزل پر رہتا تھا، دوسری منزل پر رہتا تھا، نیچے والی منزل کسی اور کی تھی، تو وہ کیسے لگا سکتا تھا۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھڑیاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹھڑی میں تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبے کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ ہی پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا، پوچھتا، تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی، مطلب اس کو اپنا بڑا لگتا کہ یہ میرا محتاج ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی۔ اب اس کو تکلیف ہوتی کہ وہ ترقی پا گیا ہے، مجھے ترقی کیوں نہیں ملی۔ افسر کی ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا تھا۔ اگر کوئی افسر اس کی طرف اچھی نگاہ سے دیکھ لیتا، اس کی تعریف کر دیتا تو 8 دن خوش رہتا تھا۔
جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں میں مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی بل ملا۔ ایک بار پھر گرہستی کے گھر کے فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سونی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ کتبہ سال بھر اس بیکواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہا کوشش کی، مگر اس حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بیکواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، چنانچہ وہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، مطلب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا تھا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پہ مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد ذہن سے محو ہو چکی تھی، غائب ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دی جو چھٹی جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا، خوشخبری سنانے چلا گیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے اس سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا پونجا اور دیوار کے سہارے میز پر رکھ دیا، ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بوجھ سا جاتا، کیونکہ وہ اب بڑے درجے پر کام کر رہا تھا تو اسے بڑی خوشی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے، تو اب اس کو یہ وہم ہے، مطلب یہ اس کی خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ کلرک واپس نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ ہی بیمار پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ کیونکہ اب اس کے پاس تھوڑا پیسہ زیادہ تھا، لیکن پھر پیسہ زیادہ اگر پھر کام آنے لگ جائے تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں ہلکا سستی اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی، ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چلتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے براہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منجلی لڑکی، درمیانی لڑکی، ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہیں بھی گھیر رکھی تھیں، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اس بیکواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بیکواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے۔
مطلب کہ کتبے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، کہاں کہاں کتبہ رہا ہے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑا چکا تھا۔ جو کتبہ تھا وہ سفید رنگ سے پیلے میں دھوئیں کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پوچھا اور پھر بھی کباڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دہک اٹھی تھی، چمک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر۔ آج کا ہمارا تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بھیڑیا۔ تو اس سبق میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈر خوف کسی نہ کسی چیز کا اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جب وہ اس ڈر خوف کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر وہ جیت بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہے اور وہ ڈر خوف پر قابو پا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب تک کسی بھی ڈر خوف کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک وہ حاوی رہتا ہے، اور جب مقابلہ ہو جاتا ہے تو وہ ڈر خوف جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور انسان جیت جاتا ہے۔ تو بھیڑیا سبق بھی اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ایک درخت ہے اور اس درخت پر ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بھیڑیا نیچے ہے، مطلب ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کا ایک ڈر خوف اندر ہوتا ہے۔ بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے، اب میں تھک چکا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ نیچے اتروں، لیکن کم وقت بھیڑیا مجھے اترنے نہیں دیتا۔ وہ نیچے کھڑا مجھے مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ میں کب اتروں گا اور وہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو بھیڑیا ہے مطلب خوف ہے، انسان کو اس خوف کا بار بار متواتر مسلسل ڈر خوف آتا رہتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یہ ایسا اگر ہوا تو میں تو ایسا ہو جاؤں گا، یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ تو اسی ڈر خوف میں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس درخت پر اب میرا مسکن ہے یہ ایک عجیب سا درخت ہے، بلکہ اگر میں اسے جادو کا درخت کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ غلط نہیں ہوگا کہ میں اس کو جادو کا درخت بھی کہہ سکتا ہوں۔ میں یہاں جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نرم اور گرم بستر کے بارے میں سوچوں تو وہ میرے قریب بچھ جاتا ہے۔ اکتا جاؤں تو میرے سامنے ایک شاندار ٹی وی سیٹ آ جاتا ہے جس کے اسٹیریو اسپیکر ہوتے ہیں اور جو دنیا کا ہر اسٹیشن پکڑ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی کھانے کے لیے میرا جی چاہے تو وہ فوراً حاضر ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر طرح کی آسائشیں ہیں، لیکن یہاں جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی۔ مطلب وہ آزادی کون سی چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے لیکن مجھے آزادی نہیں مل رہی۔ کس چیز سے آزادی نہیں مل رہی؟ اس بھیڑیا سے۔ وہ بھیڑیا کیا ہے؟ وہ خوف ہے۔ مطلب ایک انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ ہر جگہ پر اس کے آگے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور قربانی یہ کہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا۔ اب قربانی کیا ہے؟ آزادی قربانی مانگتی ہے، اور قربانی کیا ہے کہ اس ڈر کا مقابلہ کرنا ہے اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا، لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہیں۔ میں بھیڑیے سے خوفزدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں ڈرا ہوا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی کبھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ایک سنسنی سی جسم میں پھیل جاتی ہے اور دل ڈوبنے لگتا ہے۔ تب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی کبھی میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ایک سنسنی سی میرے جسم میں پھیل جاتی ہے اور دل ڈوبنے لگتا ہے۔ تب میں خدا کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ درخت میرے سامنے نہ آتا اور مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔
مایوسی کی اس گھپ اندھیرے میں کبھی کبھار اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہوں کہ درخت کافی اونچا ہے اور میں یہاں ہر طرح سے محفوظ ہوں، اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل آتی ہے، لیکن جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ دن جو ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے، لیکن رات کے وقت مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سو جاتا ہوں تو خوفناک خواب مجھے ڈراتے ہیں، مطلب کہ سوتے ہوئے بھی مجھے ڈر رہتا ہے۔ ایک قیامت سی مجھ پر گزرتی ہے، تمام جسم تھکا ہوتا ہے اور ایک انگ یوں دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے چابک سے مجھے سخت مارا ہو۔ چابک جو گھوڑے کو دوڑانے کے لیے استعمال کیا جانے والا ہے، تو وہ جو چھڑی ماری جاتی ہے اسے چابک کہتا ہے۔ تو ایسا کہتا ہے جیسے میرے جسم ایسے دکھتا ہے جیسے مجھے اس چابک سے مارا گیا ہے۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ میں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہوں گا، کب تک انتظار کروں گا کہ بھیڑیا بھوک سے مر جائے، لیکن وہ بے جائے مرنے کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اچانک درخت کے گھنے پتوں سے مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ خوف سے ایک تیز سی چیخ میرے منہ سے نکلتی ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بھیڑیا بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے ہی جیسا ایک شخص ہے، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ اس اجنبی نے درخت پر ایک اور بھیڑی کے خوف سے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا غرا رہا تھا، درخت پر پنجے گاڑ رہا تھا، لیکن تمام کوششوں کے باوجود اونچے درخت پر چڑھ نہیں پاتا۔ ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہیں، باوجود یہ کہ درخت میں ہمارے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن ہم ان آسائشوں سے خوش نہیں۔ جبر اور اکتاہٹ کا احساس دن بدن ہمیں کھایا جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ جو ہی آنکھ لگتی ہے بھیڑیے کا خوفناک چہرہ ہمیں دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کم بخت اب ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا ہے، وہ ہمیں یہاں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان دونوں پر ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے گاڑ دیتے ہیں، اور اس وقت خوفناک سی غراہٹ ہوتی ہے۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا باولا پن ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے، ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں اور ہمیں اس بات سے حیران ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو بھیڑی ہیں ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے، اس کا بھیڑیا مجھے کچھ نہیں کہتا، میرا بھیڑیا اس سے کچھ نہیں کہتا۔ مطلب ایک آدمی ایک چیز سے ڈرتا ہے اور دوسرا اس سے نہیں ڈرتا، دوسرا اس چیز سے ڈرتا ہے جس سے پہلا نہیں ڈرتا۔ تو یہاں پر اسی ڈر خوف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی کب تک ہم گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جو ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کرتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے، وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو اس کا دوست ہے وہ جب اترتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس پر حملہ آور ہو کر اس کو ہرا دیتا ہے، جبکہ یہ ڈرا رہتا ہے اور یہ مقابلے کے لیے نیچے نہیں اترتا۔ تو یہ ابھی تک بھی اس ڈر خوف سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن جاتا ہے اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیے کو بددعائیں دیتا ہوں
لیکن وہ کم بخت ہے کہ باز نہیں آتا۔ اب یہ کہتا ہے بد دعا دے تم، بد دعا سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ اپنا ڈر خوف ہے، صرف بندہ یہی کہتا رہے، دعا کرتا رہے، تو دعا سے تو صرف نہیں ہوتا، ساتھ میں محنت بھی لازم ہے۔ بندہ کہتا رہے کہ روٹی میرے منہ میں آ جائے، روٹی میرے منہ میں آ جائے، تو آگے روٹی پڑی ہوئی بھی منہ میں تو نہیں آئے گی جب تک ہاتھ نہیں ہلایا جائے گا۔ تو میرا ساتھی مسلسل مجھے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ اب ایک چھوٹی سی چھڑی سے ایک بھیڑیے کو مار دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے ایسا؟ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں، اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں، درخت لمحہ بلمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوفزدہ کرتی ہے، بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود، کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بھیڑیا اور بھیڑیا اور میں لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاف ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر وہ اپنے لیے تشبیہ دے رہا ہے خود کو اس مجرم سے جو کہ پھانسی چڑھنے والا ہے، جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا۔ میں اسی وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کے ہیں جو نیچے سے مجھے بلا رہا ہے کہ خدا را نیچے اترو، تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، روئی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر میں ہمت کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں۔ میرا بھیڑیا جو ہی مجھے اپنے سامنے پاتا ہے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے۔ میں اسے ایک اس پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ اب میں آزاد ہوں۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں، رقص کرتا ہوں، دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا وہ جوش کچھ کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ اب کیونکہ یہ آزادی پا چکا ہے، یہ ڈر خوف اس کا ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے باقی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ باقی خوف زدہ ہیں اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، کہکے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہیں۔